وہ اعمال ہیں جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنتی بناتے، ان میں سے آج ہم پڑھتے ہیں خوف اور امید کے متعلق۔ خوف اور امید صراط مستقیم کا ایک ایسا راستہ ہے جس کو بھی رب کریم نصیب فرماتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ رب کریم نے علیہ اس کے مقدر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مومن کی تعریف بیان تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کی شان اور تعریف یہ ہے کہ بندہ مومن خوف و امید کے درمیان رہتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے نہ تو نرا خوف رکھتا ہے اور نہ ہی نری امید رکھتا ہے کہ خوف کو چھوڑ۔ فرمایا خوف اور امید کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ اہل ایمان کا راستہ ہے۔ رب کریم سے ڈرتے بھی ہیں اور ڈرتے ایسے ہیں کہ زاروں قطار ہوتی ہے مولا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، اور رب کریم کا خوف ہونا بھی ایسا چاہیے۔ مولا کریم کوئی نعوذ باللہ من ذالک ظالم نہیں ہے، وہ بڑا کریم، بڑا شفیق، بڑا رحیم ہے۔ رب کریم کا خوف صرف اس بات کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مالک کی ناراضگی کا خوف، مالک اپنا رخ نہ پھیر لے، مالک نے کا رخ پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں، اس بات کا خوف ہونا چاہیے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کا حال کیا ہے، آپ خوف کے عالم میں بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے اس بندے کا عالم کیا ہوگا اور اس کا حال کیا ہوگا جو ٹھاٹھے مارتے سمندر میں کشتی پہ سوار ہو اور کشتی ٹوٹ جائے، ایک ایک پھٹا علیحدہ ہو جائے کشتی کا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا عالم کیا ہوگا اور اس کا حال کیا ہوگا؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ وہ تو بڑے خوف اور غم کے عالم میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا حسن کا بس یہی حال ہے، یہ دنیا ٹھاٹھے مار کا سمندر ہے، میں جس کشتی پہ سوار ہوں وہ کشتی ٹوٹ چکی ہے، ایک ایک تختہ علیحدہ ہو چکا ہے اس کا، اب اسی امید اور خوف میں ہوں کہ کہیں میرا رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اور اگر اس نے تنہا چھوڑ دیا، اپنی رحمت کو مجھ سے دور کر دیا تو میں کہاں جاؤں؟ خوف کا عالم یہ ہے۔ روتے تھے بعض بزرگان دین، اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسو جو بہتے تھے آنکھوں سے رونے کی وجہ سے، تو آنسو کے نشان پڑ گئے۔ یہ خوف کا عالم ہے۔ اور امید کا عالم بھی یہی ہے کہ باری تعالیٰ اگر نجات ملے گی تو صرف تیرے در سے نصیب ہو اور کہیں ملنے والے سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف رب کریم نے وہی بھیجی۔ رب کریم نے فرمایا اے یعقوب، آپ جانتے ہیں کہ یوسف کی جدائی کا سبب کیا چیز ٹھہری، کس وجہ سے یوسف کو آپ سے جدا کر دیا گیا؟ عرض کیا مولا کریم تو ہی بہتر جانتا ہے، فرما دے۔ فرمایا اس لیے کہ جب یوسف جا رہا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے اسے، تم غافل ہو جاؤ اپنے بھائی سے اور تمہارے بھائی کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب کریم نے فرمایا یعقوب تجھے بھیڑیے کے کھا جانے کا خوف تھا، میری رحمت کی امید نہیں، اس لیے میں نے یوسف کو جدا کر دیا۔ اگر تو فرماتے کہ میرا رب اس کی حفاظت فرمائے گا اور مجھے امید ہے اپنے رب پر کہ میرا بیٹا محفوظ لوٹے گا، تو کبھی یوسف کی جدائی نہ سہتے۔ یوسف کی جدائی کا سبب یہی چیز ٹھہری کہ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ فرمایا نرا خوف نہ رکھو، امید بھی ساتھ رکھو۔ رب کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی۔ داؤد علیہ السلام کی طرف وہی کیا بھیجی؟ فرمایا ہے میرے داؤد لوگوں کو میرا دوست بنا دو، لوگوں کو میرا دوست بنا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ باری تعالیٰ میں کس طرح لوگوں کو تیرا دوست بناؤں، کس طرح ان کا رشتہ تیرے ساتھ جوڑوں؟ رب کریم نے فرمایا میرا فضل، میرا انعام اور میری رحمت کا ذکر کر کے میرے بندوں کو میرا دوست بنا دو۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے متعلق پڑھا کرو، اللہ رب العزت کے فضل کے متعلق پڑھا کرو، اللہ رب العزت کے انعام و اکرام و اور احسان کے متعلق غور و فکر کیا کرو کہ آپ کے رب نے آپ پر کتنے بڑے احسانات فرمائے، کتنے بڑے انعامات فرمائے، تو اس کے انعامات، احسانات اور فضل و کرم کے متعلق جان کر یہ بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کے ساتھ ہمیں وہ رشتہ عطا ہو، وہ دوستی عطا ہو جو رب کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہی بھیجی تھی کہ میرے بندوں کو میرا دوست بنا۔ رب کریم ہمیں خوف بھی عطا فرمائے، امید بھی عطا فرمائے۔ خوف کی اگر تعریف کی جائے، اگر خوف کی فضیلت بیان کی جائے تو اس سے بڑا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ خوف کے متعلق رب کریم فرماتا ہے جو کوئی مجھ سے ڈرتا ہے، جو کوئی مجھ سے خوف پاتا ہے، میں نے جنت میں اس کے لیے 2 باغ تیار کر رکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں نے اس کے لیے 2 بہشتیں تیار کر رکھی، 2 باغ تیار کر رکھے ہیں۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم فرمائے کہ میرے بندے کے لیے 2 باغ تیار کر رکھے۔ اگر آپ آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپک گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ حرام۔ ایک روایت میں تو اتنا بھی آیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا، اللہ ناراض نہ ہو جائے،
اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس رونے والے کا جہنم میں جانا ٹھیک اسی طرح ناممکن ہے اس طرح دہیا ہوا دودھ اپنے تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، دہیا ہوا دودھ کبھی تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ناممکن۔ تو فرمایا ٹھیک اسی طرح رونے والے کا جہنم میں جانا بھی ناممکن۔ اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ، اپنا حساب کر کے، اپنا احتساب کر کے، اپنا محاسبہ نفس کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اور رونے والوں کے متعلق رب کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، جس نے بھی توبہ کی، جس نے بھی خوف کھایا، جو بھی رویا اور اس کے بعد اچھے عمل کیے، اپنے نفس کی اصلاح کر لی، تو فرمایا جتنے گناہ کما کے لایا تھا اس کو بھی مٹا دوں گا اور ہر ایک گناہ کے بدلے نیکی سے نواز دوں گا۔